إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلات کے بعد ایک حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بالکل ابتدائی میں ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم میں 50 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث کیا، جس نبی کو بھی مبعوث کیا کسی بھی امت میں، کسی بھی قوم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبی کے کچھ خاص دوست ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے، اور نبی کے صحابی ہوتے تھے، نبی کے اصحاب ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ نبی کی سنت پر بعینہ چلا کرتے تھے اور نبی کے حکموں کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ میں یہ معاملہ رہا۔ ہم اس سے پہلے جتنے انبیاء کی تاریخ پڑھتے رہے ہیں قرآن کریم میں، یا جو ہے وہ انبیاء جن کا حال اللہ نے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا، ان کے حواری، ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ان کو عطا کرتا تھا جو نبی کے طریقے پہ زندگی گزارتے، نبی کی سنت پہ عمل کرتے، اور نبی جو حکم دیا کرتا ان احکام کو بجا لاتے۔ ہر نبی کا یہ معاملہ رہا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد میں کیا ہوتا، جب یہ پہلا طبقہ گزر جاتا جو نبی کی سنت پر چلنے والے، نبی کے حکموں کے اوپر عمل کرنے والے، تو ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنتے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ باتیں کہتے جن کے اوپر ان کا عمل نہیں ہوتا، اور وہ کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ پہلے انبیاء کے ساتھ میں بھی یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے اس امت کے اندر بھی یہ معاملہ ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے من مرضی کے کام ایجاد کریں گے، نئی نئی بدعتیں دین میں نکالیں گے، وہ کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لڑائی کرے وہ مومن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، کہ جو آدمی اپنی زبان سے ایسے لوگوں کے خلاف بات کرے، ایسے لوگوں کا رد کرے، ان پر تنقید کرے، آپ نے فرمایا وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کرے، اپنے دل میں ایسے لوگوں کو برا سمجھے، ایسے لوگوں کی حقارت اپنے دل میں رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی مومن ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ ہر نبی کی امت میں یہ معاملہ رہا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ دو طبقات ہمیشہ رہیں گے، ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، نبی کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عقیدہ کیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے جیسا، نماز کیسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ویسی، معاملات کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے جیسے، ہر معاملے میں حدیث پوچھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تحقیق کرنے والے۔ اچھا بتائیے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث ہے اور وہ حدیث واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے افراد، اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی، جو بھی نام ان کو دیا جائے، یہ قیامت تک اس امت کے اندر باقی رہنے والے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس امت کے اندر ایک گروہ ایسا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برابر غالب رکھے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے اس امت کے اندر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہیں گے جس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ اس جملے کو پہلے جملے سے جوڑ کے دیکھیے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرنے والے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی گمراہ سے گمراہ انسان بھی آ جائے، وہ ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتا کہ میں اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتا یا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں۔ تو ایسا طبقہ ہوگا جو زبان سے تو کہیں گے کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت پر ہم فدا ہیں اور نبی کی سنتوں پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن باتیں ہی باتیں ہوں گے، زندگی کے اندر سنت کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا، اور وہ کام کریں گے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، جس کا حکم دیا گیا ان کاموں کو تو چھوڑ دیں گے اور اپنی مرضی سے نئے نئے کام دین میں ایجاد کریں گے، نئے نئے کام دین کے اندر لائیں گے اور دین سمجھ کے اس کو کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، لوگوں کے درمیان میں اس کی تشہیر اور تبلیغ کریں گے۔ ایسے لوگ اہل بدعت اس امت کے اندر بھی ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر حق اور باطل ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہاتھ سے اگر روک سکتے کسی کو بدعت کرنے سے، غلط کام کرنے سے، ہاتھ سے پکڑ کے روک دینا، ایسا آدمی مومن ہوتا ہے جو بدعات کو اپنی طاقت اور قوت سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے نا، کم سے کم زبان سے ایسی بدعتوں کے خلاف، اہل بدعت کے خلاف بات کرتے رہنا، وہ آدمی بھی مومن ہے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو تمہارے دل میں بدعت اور اہل بدعت کے خلاف بغض ہونا چاہیے، وہ آدمی بھی مومن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے بعد میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دین میں اگر آپ سلف صالحین کی زندگیوں کا جائزہ لیں، صحابہ کی زندگیاں، تابعین کی زندگیاں، بڑے بڑے ائمہ جن کے لیے اس امت میں زبان صدق ہے، ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، اس دین کے اندر بدعت کے لیے اور اہل بدعت کے لیے کبھی نرم گوشہ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ اسوہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بارے میں، آپ خطبہ کیسا دیتے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، جب آپ خطبہ دیتے نا آپ کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ پورے غیظ و غضب میں جو ہے آپ خطبہ دیتے، اور کانہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم، آپ اس انداز میں بات کرتے جیسے کسی دشمن کے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ وہ صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے، اس انداز میں آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے جو خطیب بعض مرتبہ لطیفے سناتے ہیں
اور لوگوں کو ہنساتے ہیں بار بار، اور گانے کے انداز میں جو ہے بیان ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ حدیث سناتے، بوئست انا والساعہ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا ہے، آپ اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، بالکل قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ فرماتے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور دین کے اندر بدترین کام نئے نئے کام ایجاد کرنا ہے۔ شر الامور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قرار دیتے؟ چوری، زنا، شراب نوشی نہیں۔ ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیتے، لوگوں بدعتیں ایجاد کرنا، دین میں نئے نئے کام نکالنا، یہ بدترین کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو ملے گا، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، ہر خطبے میں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں بدعت نہیں کرنا، دین میں نئے نئے کام ایجاد نہیں کرنا، تم کو باتیں چاہیے، اللہ کی کتاب بہترین بات ہے، تم کو پیروی کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، سب سے عمدہ نمونہ، سب سے عمدہ ماڈل وہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ایاک و محدثات الامور، لوگوں دین میں نئے نئے کام نکالنے سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے اور بدعتی سے کتنی نفرت کرتے تھے، کتنا آپ ان لوگوں کو برا سمجھتے تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم ابن یزید التیمی کہتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، خطبنا علی ابن ابی طالب وکان مما قال فی خطبتہ، ہمیں ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور انہوں نے اپنے خطبے میں یہ حدیث ذکر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ حرم ہے، عیر سے لے کے ثور تک سارا کا سارا مدینہ حرم ہے، قابل احترام ہے۔ جیسے مکہ میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، ظلم اور زیادتی سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، مدینہ میں بھی انسان کو ایسا ہی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ مدینہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فمن احدث فیہا حدثا او آوی محدثا، جو کوئی مدینہ کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، بدعتی کو سپورٹ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جو آدمی کوئی بدعت مدینہ میں ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو مدینہ میں پناہ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ آپ غور کریے، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن ان کی حرکتیں ایسی تھی کہ لوگ ان کو حمار یعنی گدھا بولا کرتے تھے۔ وہ ہنسنے ہنسانے کے بہت شوقین تھے، ایسی باتیں کہتے کہ لوگ بے ساختہ ہنس پڑتے۔ اب ان کو عادت تھی شراب پینے کی، ایک مرتبہ لایا گیا، شراب پی، ان کو سزا دی گئی، مارا پیٹا گیا، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، پھر اگلی مرتبہ پھر شراب پینے کے جرم میں لائے گئے، پھر اگلی مرتبہ پھر شراب پینے کے جرم میں لائے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو ایک آدمی نے کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کتنی مرتبہ یہ شراب نوشی کے جرم میں اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ، لا تلعنوہ، خبردار اس کے اوپر لعنت مت کرو، میں تو اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں، جو مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو شراب پینے والا
جو بار بار شراب نوشی کے جرم میں لایا جا رہا ہے اور سزا پا کے واپس جا رہا ہے اور آدمی اس پہ لعنت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ لعنت مت کرو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ آدمی جو مدینہ کے اندر کوئی بدعت کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اس پہ اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، نہ اللہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اسی طرح وہ بہت مشہور اور معروف حدیث جو ہم بارہا علماء سے خطبہ سے سنتے آئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر عطا فرمائی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ کوثر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خیر کثیر، بہت ساری خیر۔ اور حشر کے میدان میں جو حوض ہوگا جنت کی، اس نہر سے ایک پرنالہ اس میں گرے گا اور اس حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، یعنی اس کی لذت کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا ہے۔ آخری درجے میں جو چیز آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہیں۔ اس کے اوپر پیالے کتنے رکھے ہیں؟ آسمان کے ستاروں کی مانند پیالے اس کے اوپر رکھے ہیں پینے کے لیے، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی کے پیالے بھر بھر کے ان کو پلا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو آپ کے امتی ہیں، امتیوں کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ امتیوں کے نماز کے اعضاء روشن ہوں گے، وہ آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو مار کے وہاں سے بھگا رہے ہیں، ان کو وہاں سے کھدیڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دور کرو ان لوگوں کو جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اگر ایک انسان گھر سے اچھے کپڑے پہن کر شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جائے وہاں پر، اور وہاں پر کیا ہو، سارے لوگ ایک مجمع میں جمع ہیں اور جو مین افراد ہیں وہاں پر ان کی طرف سے اس کو مار پیٹ کے دھکے دے کے پنڈال میں سے جو ہے اس کو باہر کر دیا جائے، آدمی کو کتنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ فلاں بھی تھا اور اس کے سامنے مجھ کو باہر کر دیا گیا، اندر نہیں آنے دیا گیا۔ حقیقی بے عزتی اس انسان کی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں دور کرو اس کو جنہوں نے میرے بعد میں میرے دین کو بدل دیا تھا۔ بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے، یہ زیادتی رد ہے، اللہ تعالیٰ اس زیادتی کو ہرگز قبول نہیں کرنے والا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، یہ زیادتی رد ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہرگز یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ بھئی ہم اللہ کے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فلاں اور فلاں کام کر رہے ہیں، آپ دین میں زیادتی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ آج کے دور میں کسی انسان سے آپ کہیں یہ 2000 روپے کی نوٹ ہے، لیجیے آپ اور اس سے فلاں کام کر لیجئے، بولیں گا یہ نوٹ چلتی کہ نہیں، یہ نوٹ لے کر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو چیز نہیں چلتی ہے انسان کبھی اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز کیسے مقبول ہو جائے گی؟ بدعت کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں ان سے لڑو، ان کے خلاف زبان سے بات کہو، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان کو لوٹا رہے ہیں، ان کے عمل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، بدعتی کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ بدعتی اصل میں
اللہ کے صحیح دین کے ساتھ میں اپنے جو ہے غلط دین کا پیوند لگانے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ بینک میں جائے پیسے جمع کرنے کے لیے اور 500 کے نوٹ اس کے پاس میں ہو اور اس کے اندر آدھے سے زیادہ نوٹ غلط نکل آئیں، جعلی نکل آئیں، تو بینک والے کیا کریں گے؟ بینک والے وہ رقم تو جمع نہیں کریں گے، اس کو بھی اریسٹ کریں گے کہ اتنے سارے نقلی نوٹ تو نے لایا کہاں سے؟ جیسے دنیا کے اندر اصلی نوٹ کے ساتھ نقلی نوٹ نہیں چلتا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصلی دین کے ساتھ نقلی دین کبھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا ہے۔ ایک عام آدمی ہو، وہ کسی ڈاکٹر کو سکھائے تم آپریشن کر رہے، یہ غلط طریقہ ہے آپریشن کا، میں سکھاتا ہوں کیسے صحیح آپریشن کرنا چاہیے، اس کو دھکے مار کے باہر کیا جائے گا، تو ہوتا کون رائے دینے والا؟ اللہ کے دین کے بارے میں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز ابھی نہیں جبھی ہونا چاہیے، اس میں ایک اضافہ اور ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کو، کسی بھی آدمی کو یہ حق کہاں ہے کہ اللہ کے دین کے اندر وہ ایڈیٹنگ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ کی جانب سے جو دین دیا گیا اس میں عدل بدل کر لیں، یہ اختیار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے کتنی عیدیں دی؟ 2۔ کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ارے تم کو معلوم نہیں، ایک تیسری عید بھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا، اللہ بھول گیا بتانا۔ یا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جو 23 سال گزارے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کرے؟ تو قرآن کی آیت میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث میں ہیں، تو قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ میں آئی؟ ساری حدیث کی کتابیں چھان ماری ہے، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص سرگرمی صحابہ کے درمیان میں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی یاد، آپ کا تذکرہ ہر مسلمان پر ہر دن واجب ہے۔ کسی خاص مہینے اور کسی خاص دن کے ساتھ اس کو متعین کرنا، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی نشانی ہے۔ بھائی جو سارا سال ماں کی خدمت نہیں کرتے، وہ سال میں ایک دن کیا کرتے؟ مدر ڈے مناتے ہیں کہ آج اپنی ماں کو اپن وش کریں گے۔ ابا بوڑھے ہو گئے، ابا کو لے جا کے چھوڑ دیے سینٹر میں، کیا ٹھیک ہے تم دیکھ ریکھ کرو، ہم پیسے ہر مہینے بھیج دیا کریں گے۔ اور ایک دن آیا والد کا دن، چلو چلو اپن جائیں گے، کیک لے کے جائیں گے، پھول لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ آج کا دن جو ہے باپ کی کیئر کا دن ہے۔ تو سال میں ایک دن اگر نبی کی محبت یاد آ رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ سال کے باقی دن آپ نبی سے غافل تھے، اور جو سارا سال، سارا جو ہے سارے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ان کو ایک دن یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے بدعتوں میں معاملہ کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا نا، یہ وقت میں نہیں، ہم کو دوسرے ٹائم میں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذان کے بعد میں درود پڑھو، اس کے بعد میں مجھ پر دعا پڑھو، تو جو یہ دعا کرے گا میرے لیے، میری شفاعت قیامت کے دن اس کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد درود پڑھنے کے لیے کہا، اذان کے بعد میں، اور انہوں نے کیا کیا؟ نہیں ہم اذان سے پہلے پڑھیں گے۔ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا، اور کسی نے پوچھا آپ کیسا پڑھ رہے؟ کہا اس لیے تاکہ تو جان لے کہ یہ سنت اور حق ہے۔ بولے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، وہاں ثنا، جنازے کی نماز جب ہو جائے گی اور اس کے بعد میں کھانا آئے گا، ہم کھانے پہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو جو وقت نبی نے دیا وہ وقت کو تبدیل کرنا، اسی طرح سے غیر ضروری چیز کو ضروری قرار دینا۔ ٹوپی پہننا اسلامی کلچر کا حصہ ہے، اسلامی دین کا حصہ نہیں۔ نہیں، ٹوپی آپ کو پہننا ضروری ہے، اگر نہیں پہنے تو مسجد میں ہم ٹوپیاں لا کے رکھیں گے نقلی، اور اگر آپ نے بغیر ٹوپی کی نماز شروع کی تو ہم آپ کو پیچھے سے آ کے ٹوپی پہنائیں گے نماز کے دوران میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا بدعت ہے، دین سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ منع کیے ہوئے وقت میں وہ کام کرنا جس کام سے منع کیا گیا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے
تو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں ایک آدمی نوافل پر نوافل پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد میں نفل نمازیں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ کہا سعید کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تجھے نماز پڑھنے پر نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد پر تجھ کو عذاب دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں سلف اس بارے میں بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مبتدا قوم بدعۃ الا نزع اللہ منہم من السنۃ مثلها، جو قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے اللہ اس کی جیسی ایک سنت ان کے پاس سے اٹھا لیتے ہیں، قیامت تک وہ سنت ان کو واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کا بہت مشہور اثر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام مالک کا قول ہونے کے اعتبار سے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ امام مالک کی بات ہے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جس آدمی نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس میں کیا غلط ہے، ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اس آدمی نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ قول ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ موجود تھے، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا، وہ اللہ کی قسم آج کے دن بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری حصہ بھی وہی کام کر کے نجات پائے گا جو اس امت کے پہلے طبقے نے کیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ سنت پر عمل بہت ضروری ہے اور اہل سنت سے تعلق ضروری ہے۔ اہل سنت جو ہر عمل کے اندر آپ سے یہ کہیں کہ بھئی اس میں اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، یہ حدیث ہے، یہ اثر ہے، صحابہ کا یہ قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو ایسے انجام دیا، جو اس طبقے کے ساتھ جڑے گا، ان علماء کے ساتھ جڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ جڑے گا اور جو سنت کو زندگی کے ہر کام میں اپنائے گا، یاد رکھیے وہ نجات پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، کون لوگ بچے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، اور جنہوں نے کہا ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے وہ بچا لے گا، ان میں سے کوئی نہیں بچا، سب کے سب ڈوب گئے۔ تو جو فتنوں کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے وہ بچیں گے، اور جو بدعات کریں، نئے نئے کام کریں، دین کے نام پر ایسی خرافات کریں کہ ایک اچھے انسان کو دیکھ کر اس پر شرم آئے، تو یاد رکھیے یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں، بدعات سے، نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کے متعلقین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔